بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ زیادہ وزن بڑھنے لگے تو شلجم کھائیں۔ آپریشن کے بعد پیٹ پھول جائے تو گاجر زیادہ کھائیں۔ لوگ آپ سے ہاتھ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملاتے ہیں، آپ سے نہیں۔ وزن میں کمی لانی ہے تو سمندری نمک کھاؤ۔ سورج کی روشنی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے جلد سخت ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کی یخنی پینے سے یرقان نہیں ہوتا۔ مرغی کا انڈا دودھ میں ڈال کر کھاؤ، آپ کی مردانہ طاقت بڑھ جائے گی۔ رات کو پیاز کھاؤ گے تو بواسیر ہو جائے گی۔ نہار منہ روزانہ 2 انڈوں کی سفیدی کھانے سے شوگر کبھی نہیں ہوتی، اور جس کو شوگر کا مسئلہ ہو وہ بھی کم ہوتی جائے گی۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ جوڑوں گھٹنوں کے درد میں ایلو ویرا کھانے سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ روزانہ کھانے کے ساتھ لیمن نچوڑ کر کھا لیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے دانت خراب نہ ہوں تو اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کے سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ پانی میں لیموں ملا کر چہرہ دھونے سے رنگ نکھرتا ہے۔ روٹی ہمیشہ چبا کر کھایا کرو، کبھی کمر درد نہیں ہوگا۔ اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کرنے سے تیزابیت کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی، اور جلد کی جتنی بھی پرابلم ہوگی تو ختم ہو جائے گی۔ جب آپ کو پیشاب تنگ کر رہا ہو تو پیشاب کرنے سے قبل پانی پی لیں، اس کے بعد پیشاب کریں۔ اس سے آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے اور آپ کو پیشاب کی تنگی بھی نہیں ہوگی۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ صبح نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ بالوں کو تیل لگانے سے پہلے کنگھی کیا کریں، ورنہ تیل لگانے کے بعد جب کنگھی کریں گے تو آپ کے بال زیادہ گریں گے۔ نہار منہ اخروٹ کھانے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں درد ہونے لگے یا کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہوگا اور پیٹ میں درد بھی نہیں ہوگا۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ بکری کا بچہ گھر میں پال لیں، گھر سے بلائیں ٹل جائیں گی۔ ہونٹوں پر روکھا پن محسوس ہو تو پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ چائے کا داغ سوکھنے سے پہلے اس پر لیموں کا رس ڈال کر رگڑیں۔ بیسن کی روٹی کھاؤ، معدے کو طاقت ملے گی۔ جو روزانہ کیلے کھاتے ہیں ایسے لوگوں کا وزن
بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پانی پی کر فوری سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چکر آنے کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے۔ کام کے دوران ادرک چبانے سے بدن کی تھکاوٹ غائب ہو جاتی ہے۔ لونگ چبانے سے بدن کی سوجن کم ہوگی۔ جوڑوں کے درد کو روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کر لیا کریں۔ کھانے کے فوری بعد پخانہ آ جائے تو یہ معدے کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر پیٹ کا درد شدید ہو تو کالی الائچی اور دار چینی، پودینہ اور سونف کا قہوہ بنا کر پی جائیں۔ ٹماٹروں کے اوپر ابلتا ہوا گرم پانی ڈالنے سے چھلکا فوری اتر جاتا ہے۔ جو کھانا کھا کر ہاتھ دسترخوان سے صاف کرتے ہیں ان کا رزق تنگ ہوتا ہے۔ میتھی دانے کو ادرک کے ساتھ کھاؤ، جوڑوں کے درد میں آرام آئے گا۔ گاجر کی سبزی کھانے سے وہم کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے کی سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا معدے کے خراب ہونے کی علامت ہے۔ نہانے سے قبل پانی میں نمک شامل کر لینے سے خارش نہیں ہوگی۔ پانی کے ساتھ اجوائن کھا لینے سے ہڈیوں میں طاقت کبھی کم نہیں ہوگی۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ زیادہ خسارہ پانے والا وہ ہے جو حق بات کہنے پر قدرت رکھے اور پھر بھی اسے اپنی زبان پر نہ لا سکے۔ ماہواری میں درد کا مسئلہ ہو تو پودینے کا عرق صبح و شام ایک ایک چمچ پیا کرو۔ جو شخص بات بات پر ہنستا رہتا ہو اسے اندر سے کوئی بہت بڑا غم ہوتا ہے جسے وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں مچھلی کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ہاتھوں کے کڑاکے نکالنے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ 3 چیزیں انسان کو ذلیل کر دیتی ہیں: چغلی، جھوٹ اور چوری۔ سر میں خشکی ہو جائے تو سرسوں کے تیل میں انڈے کی سفیدی یا دہی شامل کر کے لگائیں، پھر 1 گھنٹے بعد دھو لیں۔ کم بولنا اور کم کھانا بھی لمبی عمر کا راز ہے۔ آنکھوں میں درد ہو یا نظر کمزور ہو جائے تو سجدہ لمبا کرو۔ نہار منہ روزانہ نیم گرم پانی پی جاؤ، آپ کا معدہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ اگر ہمیشہ شوگر سے بچنا چاہتے ہو تو کولڈ ڈرنک کا استعمال بالکل کم کر دو۔ جن کو مسلسل قبض رہتی ہو ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ کدو کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کر لیں، اس میں لہسن کو بھون لیں اور مساج کریں، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ دبلے پتلے افراد صبح نہار منہ انار کھا لیں، 10 دن میں صحت مند نظر آنے لگیں گے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کرو۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنا ہے تو بادام کھایا کریں۔ تلوں کا تیل بالوں میں استعمال کرنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔ جن افراد کو بلغم کی پرابلم رہتی ہو ان کے لیے بینگن کا سالن زبردست ہے۔ کھجور سانس کے امراض سے نجات دلاتی ہے۔ دن میں 3 کھجوریں استعمال کریں۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنا ہے تو بادام کھائیں۔ تلوں کا تیل بالوں میں استعمال کرنے سے بال گرنا رک جاتے ہیں۔
بہراپن محسوس ہو یا کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو سرسوں کا تیل نیم گرم کر کے ایک قطرہ کان میں ڈال دو، 100 میل دور سے بھی آواز سنائی دے گی۔ پیٹ میں درد ہو اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کھا لیا کرو۔ موبائل فون اگر پانی میں گر جائے تو بیٹری اور سم نکال کر باقی سیل کو کچے چاولوں میں رکھ دیں اور 2 دن بعد نکالیں تو سیل ٹھیک ہوگا۔ صدقہ سے دیمک کا خاتمہ۔ قرآن پاک کے وزن کے برابر کسی کو گندم صدقہ کر دے، دیمک گھر چھوڑ دے گی۔ اگر ہاتھوں سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہو تو بینگن کا پانی نکال کر متاثرہ ہاتھ یا پاؤں پر ملیں، شکایت دور ہو جائے گی۔ حاملہ عورتوں کے لیے بہترین پھل اسٹرابیری ہے۔ اسٹرابیری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماریوں کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے بادی پن بڑھتا ہے۔ ادرک کا زیادہ استعمال سینے میں جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے۔ بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا پکا کر کھانے سے آپ کے اندر قوت اور طاقت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ فالسے کی لکڑی کی مسواک بنا کر دانتوں پر لگاؤ، سارا دن منہ سے خوشبو آتی رہے گی، بدبو آنا بند ہو جائے گی۔ اگر ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں تو آپ کبھی بھی مالی پریشانی سے دوچار نہیں ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سر میں کبھی خشکی نہ ہو اور نہ کبھی جوئیں ہوں تو آپ چنبیلی کا تیل لگاؤ۔ معدے کی کمزوری والے لوگ کچھ عرصہ بیسن کی روٹی استعمال کریں، اس سے معدے کے عضلات طاقتور ہو کر غذا کو ہضم کر کے جز بدن بنائیں گے۔